الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل والسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے پروردگار نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، بے شک میں کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث. بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، یعنی تم ایک جیسے ہو. فالذین ہاجروا واخرجوا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور اپنے وطنوں سے نکال دیے گئے. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں اللہ کے رستے میں تکلیف پہنچائی گئی. وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے. لأکفرن عنہم سیئاتہم، تو میں ضرور برضرور مٹا دوں گا ان سے ان کی خطاؤں کو. ولأدخلنہم، اور میں ضرور برضرور انہیں داخل کروں گا جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. ثوابا من عند اللہ، یہ اجر اور ثواب ہے اللہ کی طرف سے. واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اسی کی طرف سے بہتر اچھا ثواب ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے اچھا ثواب ہے. تلاوت کردہ آیت کریمہ میں دو طرح کے لوگوں کا حال بیان فرمایا گیا جن کے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. ان میں سے پہلے وہ انعامات خداوندی کے طلبگار جو اپنے عمل کے ذریعے اپنے آپ کو ان انعامات کا اہل ثابت کر دیتے ہیں. تو وہ لوگ جب عجز و نیاز کا پیکر بن کر سوز و گداز میں ڈوبی ہی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کو میرا رب قبول فرما لیتا ہے، اور ان اچھے عمل کرنے والوں کے عمل کو رب ضائع نہیں فرماتا، چاہے ان کا تعلق جس جن سے ہو، مذکر ہوں مؤنث ہوں. فرمایا بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے ہیں، یعنی تم سب ایک جیسے ہو. کیا مطلب؟ کہ تم میں سے جون سا بھی ہو وہ آدم و حوا کی اولاد تو ہے علیہم السلام، یا اس اعتبار سے تمہارے بعض کے ہیں کہ اطاعت و فرما برداری میں ثواب دیے جانے کے اعتبار سے اور نافرمانی میں سزا دیے جانے کے اعتبار سے تم سب ایک جیسے ہو. تو جو کوئی جیسا عمل کرے گا اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا. اچھے اعمال ہیں
تو چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، فرما برداری اور اتباع کے لحاظ سے ان سب کو ایک جیسا اجر دیا جائے گا، اور اگر نافرمان ہیں تو پھر سب کو ایک جیسی سزا ملے گی، کسی سے امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔ بہرحال جو اچھے اعمال بجا لانے والے ہیں اور رجز و نیاز کا پیکر بن کر سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کرتے ہیں، تو میرا رب نہ ان کا عمل ضائع فرماتا ہے اور ان کی دعاؤں کو بھی درجہ قبولیت پر فائز فرماتا ہے۔ دوسرا طبقہ، دوسرے وہ لوگ، وہ پاک باز پاک سیرت لوگ جنہوں نے اللہ رسول کی رضا کے لیے ہجرت کی اور انہیں اپنے وطنوں سے نکال دیا گیا۔ اس سے مراد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان مہاجرین اور مجاہدین کی عظمت و شان کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اسلام اور بانی اسلام سے اپنی کامل وابستگی کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ فالذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور انہیں اپنے وطنوں سے نکال دیا گیا اسلام کی خاطر، بانی اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے اپنے وطن چھوڑے، اپنی برادریاں چھوڑیں، اپنا خیش قبیلہ چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، حتیٰ کہ وطن بدر ہو گئے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور دشمنوں کی طرف سے انہیں تکلیفیں بھی پہنچائی گئیں، اور انہوں نے جہاد کیے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، جہاد کیے اور پھر اللہ کی راہ میں وہ اپنی جانیں دے بیٹھے، شہید ہو گئے۔ میرا رب ان کا اجر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اگر بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی خطائیں سرزد بھی ہوئی ہوں گی تو میرا مالک ان اعمال کے طفیل، ان کی اس خلوص اور للہیت کی بدولت اللہ رب العزت بتقاضۂ بشریت ان سے سرزد ہونے والی خطاؤں کو معاف بھی فرمائے گا، اور مزید یہ ہے کہ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ رب العزت انہیں ضرور بر ضرور ان اعمال کا صلہ دے گا کہ وہ ایسے باغات میں انہیں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے طرف سے بہتر ثواب ہی عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ میں دو طرح کے لوگوں کی، ایک وہ لوگ جو عجز و نیاز کا پیکر بن کر سوز و گداز میں ڈوبی ہوئی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو اسلام کی خاطر، بانی اسلام کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ان کے اجر و ثواب کو بیان فرمایا گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب صلی اللہ علیہ حبیب